یہ دعا پڑھنی چاہیے ہمیں، امام زمانہ کی دعا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے کیا مانگ رہے ہیں تاکہ ہم اس طرف سفر شروع کر دیں۔ ایک علماء کے لیے کہا کہ ان کو زہد اور نصیحت عطا فرما، عالم کو زاہد ہونا چاہیے، اگر یہ زاہد نہیں ہوگا لوگ دین کے طلبگار ہیں لیکن دین سے دور ہو جائیں گے اور دین سے دوری کی وجہ یہ عالم بن رہا ہے، اسی لیے پیغمبر فرمانے کہ اس نے میری کمر توڑ دی ہے۔ دوسرا وظیفہ جوانوں کا ہے، جوانوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے دل نرم ہیں، ان کے دل جلدی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ سو اس حوالے سے وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، یہ آپ مردوں کی چونکہ باتیں میں کر رہا تھا، البتہ جب جوانوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں خواتین بھی شامل ہیں، لیکن خواتین کے لیے امام زمانہ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا حیا اور عفت عطا فرما۔ آج کی شب اگر خواتین نے بھی اس نعرہ پر لبیک کہنی ہے تو وہ یہ سن لیں کہ امام ان کے لیے کیا مانگ رہے اور امام ان کے اندر کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ذمہ داریاں جب ہم متوجہ ہو چکے ہیں کہ ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے، طلاب علم کی ذمہ داری کیا ہے، جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے، خواتین کی ذمہ داری جو اہم ترین ذمہ داری ہے، فرمایا ان کو حیا عطا فرما، عفت عطا فرما۔ تمام خواتین کو با حیا ہونا چاہیے، با عفت ہونا چاہیے، با حجاب ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے حجاب پابندی نہیں ہے، یہ حجاب ان کی عظمت کا، ان کے شرف کا، ان کے مقام کا اعلان ہے۔ ذرا دیکھ لے ایک مرتبہ کہ اللہ نے کس کس کو حجاب میں رکھا۔ تین چیزیں ہمارے پاس، ایک کعبہ ہے جو حجاب میں ہے، ایک قرآن ہے جو غلاف میں ہے، تیسرے مرحلے میں پروردگار نے خاتون کو ان دو کے ردیف میں رکھ دیا، کعبے کو بھی غلاف میں رکھا، قرآن کو بھی غلاف میں رکھا، اور خاتون کے لیے بھی کہا کہ حجاب کرے۔ کس صف میں کھڑا کیا پروردگار نے، اور یہ خود کو کہاں لے کے آ رہی ہے؟ اور خصوصاً اگر کوئی خاتون خود کو سیدزادی کہتی ہے کہ یہ سیدہ ہے، اس وقت واقعاً عجیب حالت ہوتی ہے دل کی جب انسان میڈیا پہ دیکھتا ہے بیٹھا ہوا کہ ایک خاتون ہے جو گانا گا رہی ہے، یہ ٹی وی اینکر ہے، اس کا لباس، اس کے بولنے کا انداز، اور وہ اپنے نام کے ساتھ پیچھے سیدہ لکھا ہوا ہے، آگے نقوی لکھا ہوا ہے، آگے رضوی لکھا ہوا ہے، آگے کاظمی لکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی۔ واللہ جو خاتون با حجاب نہیں ہے، بے حجاب ہے، بے پردہ ہے، بعض خواتین، خود ایک خاتون ہے وہ اپنے ساتھ سید لکھتی ہیں اور میڈیا پہ آ کر ایک مرتبہ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، وہ آدھے سرکت حجاب کر کے تو کہا کہ حجاب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں بھی حجاب کرتی ہوں اور مجھے شوہر بھی منع نہیں کرتے، اور یہ ساری باتیں۔ تین چیزیں ہمارے پاس، ایک ہے حجاب، ایک ہے بے حجابی، ایک ہے بد حجابی۔ ایک مرتبہ انسان حجاب کرتا ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ حجاب کرتا ہے وہ حجاب کامل ہوتا ہے، ایک مرتبہ انسان حجاب کرتا ہے لیکن وہ حجاب نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، مثلا بال بھی دکھ رہے ہیں اور اعضاء بھی نمایاں ہیں، اور پھر انسان ایک ظاہری طور پہ کہ میں نے چادر پہنی ہے نہ، حجاب خاتون کو با حجاب ہونا چاہیے، خصوصاً وہ خواتین کے جو اپنے ساتھ یہ لکھ دیتی ہیں، ورنہ توہین مذہب ہے، یہ سیدہ زہرا کی توہین کر رہی ہیں۔ کیوں جب حضرت نوح نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو بھی سوار کر دیجئے، کیا فرمایا پروردگار نے؟ انہو عمل غیر صالح، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، کیوں اس کا عمل صالح نہیں ہے؟ وہ خاتون بے شک اپنے نام کے ساتھ سیدہ لکھتی رہے، نقوی لکھتی رہے، رضوی لکھتی رہے، کاظمی لکھی، وہ سیدزادی نہیں ہے، اس کا نسل فاطمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے نفی کر دی ذات فاطمہ تو زہرا کی، توہین نہیں کرنی چاہیے، منع کریں نہ، اس کا عمل غیر صالح ہے، یہ اولاد فاطمہ نہیں ہے، اولاد فاطمہ کردار سے ہے۔ پس خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو اسوہ فاطمی کے مطابق ڈھالیں، اسوہ زینبی کے مطابق ڈھالیں۔ بس میرے عزیزو،